بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں ہر درجہ ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا، سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت یہ اللہ کے قریب سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ اس کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا کرتا تھا، وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ مصر کے باشندے بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کے انتظار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلوائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کا عالم میں بیدار ہو کر فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدلا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پراسرار بچے کے مطابق جانیں گے۔ خواب کے بعد کاہنوں سے اس کی تعبیر سننے کے بعد فرعون بہت فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل کرتے رہے تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان پر حمل کے اثر ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہوں میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا
یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون صالح امن کے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں کہ تابوت تیرتے ہوئے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ وہ اس بچے کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون کے دل میں یہ خیال آیا، کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، وہ بچہ تو بنی اسرائیل سے ہوگا، جبکہ یہ بچہ تو دریا میں تیرتا ہوا آیا ہے، اس لیے اس کو مت مارو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی، ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ ملکہ نے اس سے کہا، جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دودھ پلایا۔ انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تھا۔
تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور توانا ہو گئے۔ تب اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں، ہر کسی پر میرا حکم چلتا ہے، میں کسی کا حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ نے اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھائی۔ فرعون نے محل میں کچھ جادوگر بلائے ہوئے تھے کہ انہوں نے جادو کیا اور سارا محل سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ تمام سانپوں کو کھا گیا۔ پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون نے فیصلہ کیا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کر ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کے لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ تو بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اس دریا میں اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا میں مارا تو دریا کے دو حصے ہو کر بیچ میں رستہ نکل آیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں نہیں بنتے، اپنے خدا سے کہو ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہ پر عصا مارا اور 12 الگ الگ رستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر الگ الگ رستے سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب پھر ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مر گیا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ بے شک جس نے تکبر کیا، لوگوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر دوزخ تک پہنچ گیا۔